ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 17 جون 2014 کو سانحہ ماڈل ٹاؤن لاہور پیش آیا۔ آج ان شہیدوں کی چھٹی برسی ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان عوامی تحریک کے نائب صدر محمد یوسف یافور کے پاس۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس خونی واقعہ میں جو شہادتیں ہوئیں ان لوگوں کو، ان لواحقین کو کیا انصاف ملا، اور آج چھٹی برسی کے حوالے سے ان کی کیا یادیں ہیں، اور اس کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سید آفتاب شاہ صاحب آپ کا اور پاک وطن ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج سانحہ ماڈل ٹاؤن کی برسی کے موقع پر ہمارے شہداء کو اور ہمارے پیغام کو عوام الناس تک پہنچانے کا آپ ذریعہ بن رہے ہیں۔ سب گزارش یہ ہے کہ آج سے 6 سال پہلے جب سانحہ ماڈل ٹاؤن برپا ہوا تو دن کی روشنی میں 50 سے زائد ٹی وی کے کیمروں کے سامنے حکومتی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے، پولیس کو استعمال کرتے ہوئے منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے نہتے درود پاک پڑھتے ہوئے مرد و خواتین پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی، جس میں 14 سے زائد ہمارے شہداء ہیں اور 100 افراد زخمی ہوئے۔ اس وقت کی چیف منسٹر نے ایک کمیشن بنایا تھا جسے باقر نجفی کمیشن کہتے ہیں۔ ہم نے اس میں شرکت نہیں کی تھی کیونکہ ہم اس وقت ہی ہمارا مطالبہ تھا کہ اس پہ ایک جی آئی ٹی طرز کی بڑی جی آئی ٹی بننی چاہیے تاکہ اس کی شفاف تحقیقات ہوں کہ اس میں کون کون لوگ ملوث ہیں اور ان کو کیسے کردار تک پہنچایا جائے۔ لیکن باقر نجفی صاحب اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، انہوں نے اپنی رپورٹ میں کیٹاگوریکل کہا کہ حکومت پنجاب اس کی ذمہ دار ہے، اور اس رپورٹ کے لفظ بڑے وہ معنی خیز ہیں کہ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ وہ نہتی خواتین جو لبیک یا حسین کا ورد کر رہی تھیں اور درود پاک پڑھ رہی تھیں، ان پر جب ان حکومتی گماشتوں نے فائرنگ کی تو انہیں یہاں تک کہا گیا کہ پکاریں اپنے حسین کو، آئے آپ کی مدد کے لیے۔ تو ان خواتین کو وہاں پہ شہید کیا گیا، جن میں ایک ہماری بہن جو ہے وہ اس وقت پریگننٹ بھی تھی۔ اس وقت سے لے کر آج کے دن تک ہم اس کے انصاف کے لیے اپنی آئینی، قانونی اور سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن آج کے دن تک پاکستان کا نظام ہمیں انصاف دینے سے قاصر ہے۔ 6 سے زائد مختلف عدالتوں میں ہمارے کیس وہ چل رہے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی حکم ڈال دیا جاتا ہے۔ مثلا ہمارا ایک مطالبہ تھا کہ اس پہ جی آئی ٹی بنے، تو ڈاکٹر طاہر القادری خود سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آزاد جی آئی ٹی بنائی، جس نے اب جب اپنا 90% کام کمپلیٹ کر لیا اور ہم اس پہ سیٹسفائی تھے، مخالف پارٹی بھی اس پہ سیٹسفائی تھی، تو جب 90% اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تو اس جی آئی ٹی کو کام کرنے سے روک دیا گیا، اور آج تک اس کی رپورٹ منظر عام پہ نہیں آئی۔ اس ملک کا نظام کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ان شہداء کے انصاف کے لیے جو لوگ احتجاج کے لیے باہر نکلے ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس وقت بھی ہمارے 107 جو اسیران ہیں جو ان مظلوموں کا حق مانگنے کے لیے روڈ پر آئے تھے ان کو گرفتار کیا گیا، اور ان کو سزائیں دی جا چکی ہیں، کسی کو 5 سال قید بعد مشقت اور کسی کو 6 سال قید بعد مشقت، اور وہ اس وقت جیلوں میں وہ اپنی سزائیں بھگت رہے ہیں۔ لیکن ہمارے نامزد ملزمان میں سے ایک بندے کو بھی اس سسٹم نے آج تک نہ گرفتار کیا ہے، نہ اس سے تفتیش کی ہے، اور نہ اسے کیفر کردار تک پہنچانے کی طرف یا انصاف کی طرف قدم اٹھایا ہے۔ یہاں پہ میں حوالہ دینا چاہوں گا، پاکستان کے 2 بڑے مضبوط ادارے ہیں، ایک چیف آف آرمی سٹاف، ان سے زیادہ طاقتور اس ادارہ پاکستان میں کسی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو اس میں انصاف دیں گے، لیکن آج تک چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں ہو سکا۔ پھر آج سے کچھ سال پہلے وہ جو خاتون وہاں پہ شہید ہوئی تھی، اس کی بیٹی بسمہ، وہ ریگولر احتجاج کر رہی ہے، اپنا حق مانگ رہی ہے اور قصاص مانگ رہی ہے، حالانکہ ان لوگوں کو کروڑوں روپے کی دیت دینے کا وعدہ کیا گیا، لیکن ہم نے اس کو کہ آفر کی گئی اور ہم نے اسے ٹھکرا دیا، ہمارے کارکنوں نے اسے ٹھکرا دیا کہ ہمیں قصاص سے کم کوئی آپشن اس سلسلے میں قبول نہیں ہے۔ بسمہ کے سر پر چیف جسٹس پاکستان، دوسرا مضبوط ترین ادارہ اور مضبوط ترین شخصیت، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے اپنی گاڑی کھڑی کی، چونکہ وہ ان کے راستے میں آ کے احتجاج کیا کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے اپنی گاڑی کھڑی کی، اس کے سر پہ دست شفقت رکھا اور کہا کہ میں 2 ہفتوں میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ کروں گا۔ وہ 2 ہفتے
گزر گئے چیف صاحب ڈیم بنانے کے بعد جو ہے نا بابا جی جو ہے نا وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی انجوائے کر رہے ہیں, 8-10 لاکھ روپے پینشن انجوائے کر رہے ہیں, لیکن ہمارے مظلوموں کو انصاف نہیں ملا. اس کے علاوہ تیسری اس وقت مضبوط ترین شخصیت ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نیازی صاحب. ہم نے ان کا ساتھ دیا الیکشنز میں, ہم نے ان کی کامیابی کے لیے ہر سطح پہ کاوشیں کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہم سے 3 وعدے کر رکھے تھے. پہلا وعدہ ڈاکٹر طاہر القادری کی موجودگی میں انہوں نے کیا. ان کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا انصاف 1 ماہ میں لے کر دینے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا. 2 سال ہو گئے انہیں برسر اقتدار آئے ہوئے, لیکن ان کی زبان خاموش ہے. ایک لفظ انہوں نے جب سے وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں ایک لفظ ادا نہیں کیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ طاہر القادری صاحب جب تک آپ کو انصاف نہیں ملتا ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. وہ ایسا کھڑے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ عدالتیں اور یہ نظام کھیل کھیل رہا تھا وہی کھیل اس دور حکومت میں بھی ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. بلکہ اس پہ ترا یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مرکزی ملزمان ہیں, موجودہ گورنمنٹ وفاقی گورنمنٹ ان کو اہم سرکاری عہدوں پہ فائز کر رہی ہے. بجائے ان کی تنزلی کرنے کے, بجائے ان کے سے تفتیش کرنے کے, ان کو اہم عہدوں پہ فائز کر رہی ہے. اور تیسرا میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نیازی صاحب کو ان کی ایک بات یاد کروانا چاہوں گا. انہوں نے کہا تھا کہ جو پارلیمنٹ انصاف نہ دے سکے میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں. عمران خان نیازی صاحب آج 2 سال ہو گئے ہیں آپ جس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جس کے آپ وزیر اعظم ہیں, قائد ایوان ہیں, وہ پارلیمنٹ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مظلوموں کو انصاف نہیں دے سکی. کیا ہم موجودہ پارلیمنٹ کا پر آپ کے ادا کیے ہوئے فرمان کے مطابق لعنتیں بھیج سکتے ہیں؟ آج ہمیں انصاف چاہیے اور قصاص سے کم ہمیں کوئی آپشن قبول نہیں. ہم کسی اور یہ ہمارے اوپر جو ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ جی اپنا پیسے لے کے بھاگ گئے, یہ کیا وہ کیا, اور خدا کے بندو اگر آپ کے اندر غیرت ہے تو مجھے یہ بتائیں اگر ہم پیسے لے کے بھاگ گئے ہیں تو آج کے دن تک ہم ان مظلوموں کی آواز کس بنیاد پہ بلند کر رہے ہیں؟ 6 عدالتوں میں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے فیسیں ادا کر کے اپنے کیس کیوں لڑ رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہمیں انصاف چاہیے. اور موجودہ گورنمنٹ مکمل طور پر ہمیں انصاف دینے میں ناکام رہی ہے. میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اگر تحریک انصاف کے دور حکومت میں بھی سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مظلومین کو انصاف نہیں ملتا تو عمران خان نیازی صاحب اپنی جماعت کا نام تحریک انصاف سے تبدیل کر کے تحریک غیر انصاف رکھ دیں. آپ نے مینار پاکستان جلسے میں کہا تھا کہ میں اس قوم سے جھوٹ نہیں بولوں گا, سچ بولیں. اور آپ کے زبان کے اوپر جو تالے لگے ہوئے ہیں اس نظام میں جو لگا رکھے ہیں, بتائیں کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو آپ کو سانحہ ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ کرنے میں یا ان کو انصاف دینے میں جو ہے نا وہ حائل ہو رہی ہیں, انہوں نے آپ کو پابند کیا ہوا ہے.